بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا آڈیٹنگ میں ٹاپک ہے آبجیکٹیوز آف اوچنگ۔ اس سے پہلے ہم نے اوچنگ ڈسکس کی تھی اور اس میں ہم نے اوچنگ کی میننگ، اسی طرح اس کی ڈیفینیشنز اور فیچرز آف اوچنگ ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے آبجیکٹیوز آف اوچنگ۔ جس طرح ہم نے اوچنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ اوچنگ جو ایک امپارٹنٹ یعنی ایسنس ہے آڈیٹنگ کی، اور اس میں آڈیٹر تمام بکس آف اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو چیک کرتا ہے تاکہ آڈیٹر اس بات سے سیٹسفائی ہو کہ جو بکس آف اکاؤنٹس میں جو انٹریز کی گئی ہے یہ ٹرو اور کریکٹ ہے۔ تو لہٰذا اس پرپس کے لیے اوچنگ کی جاتی ہے۔ اب آڈٹ میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آڈٹ جو ہوتا ہے یہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے ہماری بکس آف اکاؤنٹس کا، جس میں آڈیٹر اس بات سے اپنی آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے یعنی جو بکس آف اکاؤنٹس ہے یہ ٹرو اور فیئر ویو دکھا رہا ہے کہ نہیں، اور وہ آڈیٹر ایک انڈیپینڈنٹ اور کوالیفائڈ پرسن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اوچنگ کے بغیر آڈٹ جو ہے ہونا ناممکن ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اوچنگ جو ہے یہ ویری ایسنس آف آڈیٹنگ ہے، کیونکہ جب آڈیٹر نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے تمام بکس آف اکاؤنٹس کی فیئرنیس کے بارے میں اور اس کی ٹروتھ کے بارے میں کہ آیا یہ ایکوریٹ ہے اور اتھینٹک ہے، تو اس کے لیے آڈیٹر نے اوچنگ کرنا ہوگا۔ اور اوچنگ میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جب آڈیٹر بکس آف اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیک ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو کیئرفلی ایگزامینیشن اس کی کرتا ہے، تو یہ پروسیس آڈیٹنگ میں اوچنگ کہلاتا ہے۔ اب آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اوچنگ کی آبجیکٹیو کیا ہے۔ جس طرح اوچنگ سے ظاہر ہے کہ اوچنگ کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ آڈیٹر نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز بکس آف اکاؤنٹس میں انٹر ہے کیا اس میں ریگولیرٹی ہے یا ارریگولیرٹی ہے، اور اس میں کوئی فراڈ یا ایرر ہے تو نہیں ہے۔ اب ریگولیرٹی سے کیا مطلب ہے؟ ریگولیرٹی سے مطلب ہے کہ جو ریکارڈ اس نے مینٹین کیا ہے، جو کام اس نے پرفارم کیا ہے وہ اکارڈنگ ٹو رولز ہے، ریگولیشن ہے اور لا ہے۔ اور اگر وہ کام وداؤٹ رولز یا وہ ریگولیشن یا جو پروسیس ہے اس کو کراس کر چکا ہو تو پھر اس میں ارریگولیرٹی ہوگی۔ اور آڈیٹر نے یہ جاننا ہوگا کہ بکس آف اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن ہے اس میں فراڈ ہے یا ایررز ہے۔ اس کے علاوہ مختلف آبجیکٹیوز اوچنگ کی، جس کو ہم ابھی ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے ٹو ڈیٹیکٹ ایرر اینڈ فراڈس۔ جس طرح ہم نے کہا کہ آڈیٹر کا کام جو ہوتا ہے وہ بکس آف اکاؤنٹس میں ایررز اور فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، تو لہٰذا ایرر اور فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آڈیٹر نے باقاعدہ تمام ٹرانزیکشن کو اس کی سپورٹڈ ایویڈنس کے ساتھ چیک کرنا ہوگا، اور اس نے یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے یا جو اوچر ہے یہ پرووڈ ہے بائی آتھورائز اتھارٹی۔ اسی طرح ہم اس اوچر کے ذریعے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا کوئی فراڈ ہے یا کوئی ایرر ہے۔ کیسے کہ ہم ان تمام ٹرانزیکشن کو ان اوچرز کے ساتھ ویریفائی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا آبجیکٹیو آڈٹ اوچنگ کا ہے کہ آپ نے ایررز اور فراڈز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ اب ایررز جو ہوتے ہیں یہ ان پلینڈ ہوتے ہیں، ان انٹینشنل ہوتے ہیں، لیکن فراڈ جو ہوتے ہیں یہ پلینڈ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا فراڈز اور ایرر دونوں کو، یعنی ایرر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ واچنگ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ نے اماؤنٹ میں غلطی کی ہو سکتا ہے آپ نے اوچرز اور بکس آف اکاؤنٹس میں جو متعلقہ اکاؤنٹ ہے اس میں اس کی انٹری نہیں کی ہو، یا آپ نے جو اماؤنٹ اوچر میں لکھی تھی اسی طرح کا اماؤنٹ آپ کی بکس آف اکاؤنٹس میں نہیں ہے۔
یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اوچر آپ کے پاس موجود ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے، لیکن اس کی باقاعدہ انٹری آپ نے بکس آف اکاؤنٹس میں اومٹ کی ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک ایرر ہے۔ اسی طرح فراڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط ووچر کو اسی ٹرانزیکشن کے بیک پہ رکھا ہے، مطلب اس کا تعلق اسی پیریڈ سے نہیں ہے اور آپ نے اس کے ساتھ رکھا ہے، تو لہٰذا جو ایڈیٹر ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ آدمی ہوتا ہے اور اس کو اس کام کا پتہ ہو، تو لہٰذا وہ آسانی سے غلطی کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور فراڈ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ یعنی جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو آپ کے کام میں آپ کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کو ایگزامن کرے تو اس کو آسانی سے آپ کی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو لہٰذا واچنگ میں آڈیٹر اس بات سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ اور اس بات کا واچنگ کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس میں کوئی فراڈ یا ایرر تو نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے واچنگ کا۔ دوسرا ہے ٹو نو دا ٹروتھ آف اکاؤنٹ۔ آڈیٹر نے اس بات کو ریٹیفائڈ کرنا ہے بائی آن دا بیسس آف سپورٹڈ ڈاکومنٹس کہ جو ٹرانزیکشن بکس آف اکاؤنٹس میں انٹر ہے یہ ٹرو ہے یا نہیں ہے۔ ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن از چیک اینڈ ریٹیفائڈ آن دا بیسس آف سپورٹڈ ڈاکومنٹس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہر ایک ٹرانزیکشن کو اس کے سپورٹڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ ریٹیفائڈ کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کی کیئرفل ایگزامینیشن کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن صحیح ہے یا غلط ہے۔ تیسری ہماری پاس ہے ٹو پوائنٹ دا ان ریکارڈڈ ٹرانزیکشن۔ اب تیسری آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے واچنگ کی مدد سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹرانزیکشن تو ان ریکارڈڈ نہیں رہ چکا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم ہر ٹرانزیکشن کو چیک کرتے ہیں اس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ۔ اب اگر جب ہم واچنگ کرتے ہیں اور واچنگ کے دوران ہمارے پاس ایک اوچر ایسا آتا ہے جس کا اوچر موجود ہو لیکن اس کی انٹری بکس آف اکاؤنٹس میں نہیں ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ان ریکارڈڈ رکھی ہے، اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح پھر آڈیٹر سجیسٹ کرتا ہے اس ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے، یعنی ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن از چیک اینڈ ریٹیفائڈ آن دا بیسس آف ڈاکومنٹ، یعنی جو ہمارے اوچرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح واچنگ ہیلپس ٹو فائنڈ آؤٹ دا ان ریکارڈنگ اور مسنگ ٹرانزیکشن۔ If any voucher is found unrecorded, auditor can suggest to record such transaction. Next ہے ہمارا to know that all transaction are authorized. اب یہ سب سے اہم بات ہے کیونکہ جو بھی ٹرانزیکشن ہم اکاؤنٹس میں درج کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پراپر ڈاکیومنٹری ایویڈنس جس کو ہم ووچر کہتے ہیں وہ موجود ہو، تو کیا یہ ووچر پراپرلی اتھورائزڈ ہے، یعنی یہ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے ہم اتھورائز تھے؟ اگر ہم اتھورائز نہیں تھے تو یہ ٹرانزیکشنز ہم نے اپنی طرف سے لکھی ہے اور یہ ووچر ہم نے اپنی طرف سے رکھی ہے، تو لہٰذا یہ فراڈ ہے۔ تو لہٰذا آڈیٹر واچنگ کے ذریعے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہے یہ اتھورائزڈ ہے کہ نہیں۔ If the transaction are made on the consent of concerned authority, such transaction are known as authorized transaction. یعنی اگر کوئی ٹرانزیکشن کنسرن اتھارٹیز کی کنسنٹ سے، اس کی رضامندی سے ہو، تو لہٰذا ایسے ٹرانزیکشنز کو اتھورائزڈ ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ If transaction are not authorized، اگر اس میں اس کی کنسنٹ شامل نہیں ہو، such transaction can be fictitious transaction، پھر وہ ٹرانزیکشن ہمارے ساتھ جو ہوگی وہ فیکٹیشیس ہوگی۔ So such fictitious transaction can be found with the help of watching۔ تو لہٰذا واچنگ کے ذریعے ہم ایسی فیکٹیشیس ٹرانزیکشنز کو معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کی اتھارٹی، مطلب ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں اگر اتھارٹی نہ ہو اس ٹرانزیکشن کو کرنے کے لیے، تو لہٰذا یہ ان اتھورائزڈ ٹرانزیکشنز ہوگی۔ نیکسٹ ہے ٹو نو دیٹ اونلی دا بزنس ٹرانزیکشن آر ریکارڈڈ۔ اب یہ بھی بہت اہم بات ہے
کہ آڈیٹر نے یہ جاننا ہوگا کہ جو ٹرانزیکشنز بکس آف اکاؤنٹس میں لکھی گئی ہے یہ ریلیٹ ٹو بزنس ہے یا کسی انڈیویجول نے اپنی ٹرانزیکشنز کو بزنس کی بکس آف اکاؤنٹس میں انٹر کی ہے. یعنی اس کا تعلق بزنس سے نہیں ہے لیکن اس نے اپنی پرسنل ٹرانزیکشن کو بکس آف اکاؤنٹس میں درج کی ہے, مطلب بزنس سے ریلیٹ کر دی ہے. تو لہٰذا اوچنگ کے ذریعے ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے, جب ہم اوچنگ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ آڈیٹر کو یہ اندازہ ہوتا ہے, آڈیٹر کو اس بات کی فائنڈنگ ہوتی ہے کہ آیا یہ ٹرانزیکشن بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا کسی کا ذاتی ٹرانزیکشن ہے. سم ٹائم ٹرانزیکشنز آر پرفارم فار انڈیویجول پرپز بٹ پیمنٹ از میڈ آؤٹ آف بزنس. Such transactions should not be recorded in accounts of business. If such transactions are recorded, we can find it with the help of Oching. To know the real profit or loss of a business, such transactions are to be separated. اب یہ بات کہ کوئی ٹرانزیکشنز آپ نے پرسنل انڈیویجول پرپز کے لیے کی ہو اور اس کو آپ نے بکس آف اکاؤنٹس میں انٹر کی ہو, مطلب اس کی ادائیگی آپ نے بزنس سے کی ہو, تو لہٰذا اس کا تعلق بزنس سے نہیں ہے. تو لہٰذا اوچنگ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو یہ تھی ہماری کچھ آبجیکٹیوز آف اوچنگ. اب اگلی ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنیکس آف اوچنگ, یا اس کو ہم پرنسپلز آف اوچنگ کہتے ہیں کہ وہ کون سی ٹیکنیکس ہے, وہ کون سی اصول ہے جس سے ایڈیٹر اوچنگ کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے. At the time of poaching, auditor should keep in view the following important technique in his mind. Number 1, arrange اوچر. ارینج اوچر سے مطلب ہے کہ آڈیٹر نے فرسٹ آف آل یہ چیک کرنا ہے کہ جو اوچر اس کو اس کی کلائنٹ یا مینجمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہے کیا وہ پراپرلی ارینج ہے. ارینج کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکس آف اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن ڈیٹ وائز انٹر ہے کیا اسی طرح اسی سیکوینس میں جو اوچر فائل ہے وہ بھی ارینج ہے. تو سب سے پہلا کام, سب سے پہلا ٹیکنیک جو اوچنگ کا ہے وہ ہے ارینج اوچر کا, کہ ایڈیٹر نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ جو اوچر اس کو پرووائڈڈ ہے یہ ارینج فارم میں ہے کہ نہیں. اگر اوچر ارینج فارم میں نہیں ہے تو پھر یہ ایڈیٹر کے لیے بہت مشکل کام ہوگا کہ ان ارینج اوچر کو ہر ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ چیک کریں. تو سب سے پہلا کام یا جو سب سے پہلا ٹیکنیک ہے وہ کہ اوچر ارینج فارم میں ہو. فرسٹ آف آل ایڈیٹر شوڈ چیک all the voucher provided by the client are properly arranged. These are in the same order as the entries are made in the books. Entries کے ساتھ اسی آرڈر میں یہ ارینج ہونی چاہیے. دوسری ٹیکنیک ہے چیکنگ آف ڈیٹس. آڈیٹر نے ڈیٹ آف اوچرس اور ڈیٹ آف انٹری ریکارڈڈ ان دا بکس آف اکاؤنٹس, ان دونوں کو چیک کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے اس نے ڈیٹ چیک کرنی. دا ایڈیٹر شوڈ کمپیئر دا ڈیٹ آف دا اوچر ود دا ڈیٹ ریکارڈڈ ان دا کیش بک اور ادر بکس آف اکاؤنٹس. تو لہٰذا جب آڈیٹر اوچنگ شروع کرتا ہے تو ارینجمنٹ کے بعد اس نے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ڈیٹ آف ٹرانزیکشن کو اور ڈیٹ آف اوچر, یعنی جو ڈیٹ اوچر پہ لکھی گئی ہے اور جو ڈیٹ ٹرانزیکشن کے ساتھ بکس آف اکاؤنٹس میں لکھی گئی وہ دونوں سیم ہونی چاہیے. تیسری ٹیکنیک ہے کمپیئر دا ورڈز اینڈ فگر. اس کا مطلب ہے کہ آڈیٹر نے ڈیٹ کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اوچر کے اوپر جو فگرز لکھی ہے اور جو اماؤنٹ ان ورڈز لکھی ہے کیا وہ دونوں سیم ہیں, اور اس کو بکس آف اکاؤنٹس کی اماؤنٹس کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا ہوگا تاکہ اس میں بھی کوئی مسنگ نہ ہو. تو یہ تیسری ٹیکنیک ہے کہ آپ نے ورڈز اور فگرز کو بکس آف اکاؤنٹس کے بھی ساتھ ساتھ اور اوچرز کے اندر بھی کمپیئر کرنے ہیں کہ اس میں سملرٹی ہو. دا ایڈیٹر شوڈ سیٹسفائی ہمسیلف amount written numbered consecutively. All the vouchers should be properly filed. On the vouchers
اٹس فگر ان ورڈز آر سیم آر ناٹ. آڈیٹر نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اوچر کے اوپر بھی جو فگر لکھی ہے یا جو ورڈز اماؤنٹ ان ورڈز لکھی ہے کیا وہ سیم ہے کہ نہیں. نیکسٹ ٹیکنیک ہے چیکنگ اپ اتھارٹی. The auditor should examine that all the voucher are passed by the authorized officer. اب ڈیٹ کے بعد اماؤنٹ کے بعد آڈیٹر نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو ووچر ہے وہ آتھورائزڈ آفیسر سے پاسڈ ہے یعنی اس پہ اس کی اپروول ہے. If the voucher is passed by unauthorized person, اگر ووچرز ان اتھورائز پرسن سے پاس ہو مطلب اس پہ اس کی اپروول ہو اس کی ویریفیکیشن ہو تو اٹ ول ناٹ بی کریکٹ. تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا اور یہ غلط ہوگا. تو لہٰذا ڈیٹ اماؤنٹ کے بعد آڈیٹر نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو ووچر ہے وہ پاسڈ ہے بائی ایتھورائزڈ آفیسر اور ناٹ. پانچویں ٹیکنیک ہے کٹنگ اور چینج. If there is any cutting or change on the receipts and vouchers, figures, it should be signed by the authorized officer. اب یہاں یہ بات ہے کہ اگر ووچر کی فگرز پر یا کسی ریسیٹ کی فگرز میں کوئی کٹنگ ہے یا چینج ہے تو کیا اس کو اتھورائز آفیسر نے سائن کی ہے یا نہیں. The auditor should satisfy himself by inquiring about it. اور اب آڈیٹر اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائی کر سکے گا کہ یہ کٹنگ یا چینج جو ہے یہ ٹھیک ہے اور اتھورائز آفیسر نے اس کے ساتھ سائن کی ہے. تو لہٰذا وہ اس کے بارے میں انکوائر کر سکتا ہے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. نیکسٹ ٹیکنیک ہے ٹرانزیکشن مسٹ ریلیٹ ٹو بزنس. اب ان ساری ٹیکنیکس کے بعد آڈیٹر نے یہ انشور کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جو ٹرانزیکشن یا جو ووچر وہ چیک کر رہا ہے جس کے لیے ووچنگ کر رہا ہے کیا یہ ٹرانزیکشن بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. دا آڈیٹر شوڈ کیئرفلی ایگزامن دیٹ دا انٹریز مسٹ ریلیٹ ٹو دا بزنس. یعنی یہ بہت اہم کام ہے کہ آڈیٹر نے ان تمام اوپر یعنی ڈیٹ اماؤنٹ اور فگرز اور ساتھ ساتھ کٹنگ اور چینج اس کے بعد اس نے یہ سمجھنا ہے اپنے آپ کو اس نے یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے اپنی پرسنل ٹرانزیکشن کو انڈیویجول پرپز ٹرانزیکشنز کو بزنس میں ڈالے ہیں. 7 نمبر ہے کیس آف پرسنل ووچرز. The auditor should not accept the voucher in personal name. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ووچر پہ جہاں ووچر پہ نام لکھا ہو تو نام کی جگہ پہ اگر بزنس نام کی جگہ کسی شخص کا کسی پرسن کا نام ہو تو ایسے ووچر کو آڈیٹر نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. There is a chance that an officer of the company has purchased any item in his personal capacity. اور اگر اس ووچر پہ اس کنسرن پرسن کا نام ہو مطلب بزنس کا نام نہ ہو تو اس میں یہ چانس ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کسی آفیسر نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کی ہے اور ووچر کو اس نے بزنس کے ووچرز میں لگایا ہے اور اس کی اماؤنٹ بزنس سے دی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی آڈیٹر نے پرسنل ووچرز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. پرسنل ووچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ووچر پہ کمپنی نام کی جگہ اس شخص کا اس متعلقہ آفیسر کا نام ہو یعنی کسی شخص کا نام ہو. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کالج کے لیے کوئی پرچیز کرتے ہیں کمپیوٹر پرچیز کرتے ہیں یا کوئی اور چیز پرچیز کرتے ہیں اور ہم بل جو بناتے ہیں تو بل کے اوپر یعنی جو ووچر ہے اس کے اوپر کالج کے نام کے بجائے کسی شخص کا کسی کالج کی امپلائی کا نام لکھ دی تو وہ پرسنل ووچر کہلایا جائے گا. تو لہٰذا ایسے ووچر کو آڈیٹر نے ایکسیپٹ نہیں کرنا.
نیکسٹ ہے checking up account head. Auditor must be satisfied about the head of account on which cash is deposited and drawn. آڈیٹر نے اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ جس اکاؤنٹ ہیڈ میں پیسے کیش ڈپازٹ ہوا ہے اس سے ڈران ہوا ہے، تو لہٰذا اس ہیڈ آف اکاؤنٹ کو اس نے چیک کرنا ہے کہ کون سے ہیڈ سے کس مد میں کتنی اماؤنٹ وڈرا ہوئی ہے. یعنی جس طرح بجٹنگ میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے، یعنی ہر ایکٹیویٹی کے لیے اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے، تو کیا وہ اسی اپنی بجٹ میں سے نکالا گیا ہے یا اس سے ہٹ کی کسی دوسرے ہیڈ آف اکاؤنٹس میں سے اس کی اماؤنٹ وڈرا کی گئی ہے یا اس میں ڈپازٹ کی گئی ہے. یعنی مثال کے طور پہ آڈیٹر نے یہ چیک کرنا ہوگا کہ جیسے ہمارے ایک سیکشن کامرس کا ہے اور دوسرا مینجمنٹ سائنسز کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ اماؤنٹس یعنی ایڈمیشن فی غلطی سے کامرس کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں انٹر ہو، تو لہٰذا آڈیٹر نے اس بات کو چیک کرنا ہے کہ آیا یہ اکاؤنٹ اس پراپر ہیڈ میں جمع ہوئی ہے یا پراپر ہیڈ میں جمع نہیں ہوئی. یعنی غلطی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط ووچر مل جائے اور آپ جا کے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرے، اس ہیڈ میں جمع کرے جس میں جمع نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لہٰذا اس چیز کو بھی آڈیٹر نے ایگزامن کرنا ہے اور دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. ہی شوڈ ایگزامن دا ڈاکومنٹری ایویڈنس ان دس ریگارڈ. اب اس ریگارڈ میں اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ پراپر ہیڈ میں پیسے ڈپازٹ ہے یا وڈران ہے، تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کو لازمی اس نے اس ریگارڈ میں ایگزامن کرنا ہے. نیکسٹ ہے ریونیو اسٹیمپ. ریونیو اسٹیمپ کا مطلب ہے یہ ایک رسیدی ٹکٹ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایشو ہوتا ہے. تو مختلف ووچرز کے لیے اس کی مختلف اماؤنٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا آڈیٹر نے اس بات کو سیٹسفائی کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کیا اس ووچر پہ ریکوائرڈ ریونیو اسٹیمپ ہے یا نہیں ہے، مطلب وہ رسیدی ٹکٹ اس پہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے. تو یہ چیز بھی مطلب اوچنگ میں نظر آئے گی ہمیں کہ اوچر پہ وہ ریونیو اسٹیمپ ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، مختلف قسم کے اوچرز کے لیے مختلف ریونیو اسٹیمپس آپ نے اس پہ لگانے ہیں. نیکسٹ ہے امپارٹنٹ نوٹس. The auditor should take some important notes about those items which need further evidence or explanation. اب آڈیٹر نے ان تمام اوپر جو باتیں ہم نے ڈسکس کی اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے بارے میں کچھ فردر ایکسپلینیشن یا ایویڈنس اس کو درکار ہو تو اس کے لیے اس نے باقاعدہ اپنے پاس نوٹس لکھنے ہیں. مطلب اس نے نوٹس اپنے پاس نوٹ کرنا ہے کہ اس چیز کے بارے میں نے فردر اس سے ڈاکومنٹری ایویڈنس مانگنا ہوگا یا میں نے اس سے ایکسپلینیشن کرنی ہوگی. تو یہ بھی ایک امپارٹنٹ ٹیکنیک ہے. نیکسٹ ہے ایگریمنٹس. ایگریمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیٹر کو تمام بیسک انفارمیشن پرووائڈ ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ یہ چیک کرے کہ کس کس کے ساتھ کون سی ایگریمنٹ ہے، کس طرح کا رسپانڈنس ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ادر ریلیونٹ پیپرز کیا ہیں. تو لہٰذا ایگریمنٹس بھی ان کسی ٹرانزیکشن کے پیچھے ایک ایویڈنس ہوتی ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو کرنے کے لیے یا اس پوری پروسیس کو کرنے کے لیے کس کے ساتھ کس طرح کا ایگریمنٹ ہوا ہے، کس طرح کا کارسپونڈنس ہوا ہے اور اس کے ساتھ ادر ریلیونٹ پیپرز کیا ہیں. These provide the basic information to the auditor. He should check the agreements, correspondence and other relevant papers. Next ہے printed vouchers. Printed vouchers are considered true and these are legally acceptable. یعنی آڈیٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ووچر پرنٹڈ ووچر ہیں، یعنی جس بزنس کا ووچر آپ کے پاس ہو تو وہ ووچر پرنٹڈ فارم میں ہے، تو لہٰذا اگر پرنٹڈ فارم میں ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. If these are not printed then these are useless. اور اگر یہ پرنٹڈ نہیں ہے تو لہٰذا یہ یوزلیس ہے.
یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ بعض بزنسز سے جب آپ اوچر طلب کرتے ہیں تو لہٰذا اس کے ساتھ اپنا ایک پرنٹڈ اوچر پیڈ ہوتا ہے، اور اس پہ وہ آپ کو مطلب مطالعے کا اوچرز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر اسی اوچر سے آپ فوٹو کاپی کر لیں اور پھر وہ اپنے ساتھ ایز اے ایویڈنس رکھیں تو لہٰذا پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یعنی جس طرح ہمارا کالج پیڈ ہے، تو کالج پیڈ ان اوریجنل جب ہوتا ہے تو وہ ان پرنٹڈ فارم ہے تو لہٰذا وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اسی کالج پیڈ سے اگر آپ ایک فوٹو کاپی کروا دیں اور اس پہ دوبارہ آپ کچھ بنا کے لکھ دیں تو پھر یہ یوز لیس ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نیکسٹ ہے لسٹ آف مسنگ اوچر. اوچنگ کے دوران آڈیٹر نے اپنے پاس ایک لسٹ بنانی ہے، اور وہ لسٹ ہوگی ان اوچر کی جو اوچر فائل میں مسنگ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن بکس آف اکاؤنٹس میں موجود ہے، لیکن اوچنگ کے دوران یہ فائنڈ آؤٹ ہوا کہ اس ٹرانزیکشن کا اوچر متعلقہ ڈیٹ میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مسنگ اوچر ہیں. تو لہٰذا ان تمام مسنگ اوچرز کی آڈیٹر نے ایک لسٹ بنانی ہوگی اپنے پاس، تاکہ پھر وہ اس کی فردر انویسٹیگیشن کر لے. آڈیٹر شوڈ پریپیئر the list of missing voucher. The list will be helpful in detecting the fraud and errors. تو یہ تھی کچھ ٹیکنیکس آف اوچنگ جس کے ذریعے آڈیٹر اوچنگ آسانی سے کر سکتا ہے. اب نیکسٹ ہم جائیں گے اوچنگ کی امپارٹنس پہ، یا ہم یہ دیکھیں گے کہ اوچنگ از دا ایسنس آف آڈیٹنگ. یعنی اوچنگ جو ہے یہ آڈیٹنگ کی بنیاد ہے. یعنی آڈٹ میں سب سے پہلا کام آڈیٹر نے جو کرنا ہے وہ اوچنگ ہے. تو لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ آڈٹ میں اوچنگ کی کیا امپارٹنس ہے. اوچنگ از دا ایکٹ آف چیکنگ ایویڈینشنل ڈاکومنٹس ٹو فائنڈ آؤٹ ایررز اینڈ frauds and to know the authenticity, accuracy and reliability of books of accounts. Thus, it is important for an auditor due to the following reason. Ouching is the backbone of auditing. اب مین ایم آف آڈیٹنگ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے ایرر اور فراڈ کو. تو لہٰذا ٹرو اور فیئرنیس ریزلٹ آف دا انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کو پروو کرنے کے لیے آڈیٹر نے ان تمام ویز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے جس کے ذریعے آڈیٹر کو یہ اندازہ ہو کہ یہ فراڈ ہے یا ایرر ہے. تو لہٰذا فراڈ اور ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آڈیٹر جو پہلا کام کرتا ہے وہ ہے اوچنگ. اب اوچنگ کے ذریعے آڈیٹر کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے، انکم اسٹیٹمنٹ ہے یا بیلنس شیٹ ہے، یہ ٹرو اور فیئر ہے. اب ٹرو اور فیئر کب ہوگا؟ تب ہوگا جب آڈیٹر اوچنگ سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے. اس لیے اوچنگ جو ہے یہ آڈیٹنگ کا بیک بون ہے. مین aim of auditing is to detect error and frauds for proving the true and fairness of results presented by income statement and balance sheet. Ouching is only the way of detecting all sort of errors and plain frauds. So it is the backbone of auditing. Next importance ہے اوچنگ از دا ایسنس آف آڈیٹنگ. یعنی اوچنگ جو ہے یہ آڈیٹنگ کی بنیاد ہے، ویری ایسنس آف آڈیٹنگ ہے. یعنی اس کے بغیر آڈیٹنگ ہو نہیں سکتی. تاکہ اپنے آپ آڈیٹر نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا، اور تب سیٹسفائی ہوگا جب وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھے گا
اور بغیر کسی ڈاکیومنٹ ایویڈنس کی اکاؤنٹنٹ انٹری نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اوچنگ از دا ایسنس آف آڈیٹنگ. آڈیٹنگ not only checks the accuracy of the books of accounts, but also check whether the transactions are related to business or not. All the transactions are performed after the prior approval of the concerned authority or not. Transactions are real or not, because an accountant may include fictitious transactions to commit frauds. All these facts can be found with the help of ouching. So, ouching is essential for auditing. یعنی آڈیٹنگ صرف یہ بکس کی ایکوریسی کو چیک نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. ٹرانزیکشن جو پرفارم ہوئی ہے اس کی پرائر اپروول کنسرن اتھارٹی سے ہے یا نہیں ہے، ٹرانزیکشن ریئل ہے یا نہیں ہے، ٹرانزیکشن جو انکلوڈڈ ہے بزنس اکاؤنٹس میں کیا یہ ٹرو ہے، ایکوریٹ ہے، فکٹیشیس ٹرانزیکشن تو نہیں ہے. تو لہٰذا اگر فکٹیشیس ٹرانزیکشن ہے تو یہ فراڈ ہے. اور یہ سب تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اوچنگ کریں گے. تھرڈ نمبر ہے اوچنگ از امپارٹنٹ ٹو سی ویدر ایویڈنس آر کریکٹ آر ناٹ. اب اوچنگ سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایویڈنسز رکھے گئے ہیں اوچرز کی شکل میں کیا یہ کریکٹ ہے یا نہیں. An auditor check the books of accounts to detect error in frauds. Frauds may be committed presenting duplicate vouchers. یعنی بکس آف اکاؤنٹس میں انٹری ہے اور ہم اس کی اوچنگ کرتے ہیں، تو جب اوچنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ اس انٹری کی اگینسٹ جو ایویڈنس ہے وہ ڈپلیکیٹ ایویڈنس ہے. اس طرح ہم نے اوپر کہا کہ ایویڈنسز کو جس طرح ہم نے کہا کہ ایویڈنسز جو ہوں گے یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہوں گی، پرنٹڈ فارم میں ہوں گی. تو کیا اگر ڈپلیکیٹ ایویڈنس ہے تو وہ فراڈ ہے. آل دا اسمال اینڈ بگ اماؤنٹس آف فراڈ کین بی ڈیٹیکٹڈ ود دا ہیلپ آف اوچنگ. اب اگر فراڈ کی اماؤنٹ زیادہ ہو کم ہو تو لہٰذا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا جو سورس ہے وہ صرف اور صرف اوچنگ ہے. سو آل دا ایویڈینشیل ڈاکیومنٹ اینڈ ریکارڈ آر ٹو بی چیکڈ کیئرفلی اینڈ ان ڈیٹیل بائی این آڈیٹر وچ از دا اسکوپ آف اوچنگ. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اوچنگ میں آڈیٹر نے تمام ایویڈنسز کو کیئرفلی اور اس کو ان ڈیٹیل چیک کرنا ہوگا. تب جب یہ وہ کرے گا تو یہ اسکوپ آف اوچنگ ہے. Therefore, it can be said that ouching is the heart of auditing, because without the work of ouching, the work of auditing cannot be performed. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اوچنگ جو ہے یہ آڈیٹنگ کا ہارٹ ہے، ویریشنس ہے، بیک بون ہے. اس کے بغیر آپ آڈیٹنگ کی ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے کیئرفل ایگزامینیشن آڈیٹنگ کرنی ہے تو لہٰذا اس کے لیے آپ نے بنیادی طور پر صحیح اوچنگ کرنی ہے، اور تب آپ کو پتہ ہوگا کہ بکس آف اکاؤنٹس ٹرو اور فیئر ویو دکھا رہا ہے یا نہیں ہے. تھینک یو. انشاءاللہ ہم پھر اگلی ہماری جو ٹاپک ہوگی وہ ویریفیکیشن ہوگی. اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ میری پرسنل واٹس ایپ پہ مجھ سے اس بارے میں کویسچنز کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو اس کی جواب دے دوں. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. السلام علیکم.